হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো দুনয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, দুনয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম মোদের নবীর যুগে, হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো দুনয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো অস্ত ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান, অস্ত ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান, যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো দুনয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো জন্ম মোদের নবীর যুগে, হলে কেমন হতো দিনই কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম, দিনই কত আলোচনায় থাকতাম মোরা অধম, সামনে রসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ, আবু বকর উমর উসমান ও আলীর সঙ্গী কেমন হতো, আবু বকর উমর উসমান ও আলীর সঙ্গী কেমন হতো দুনয়নে রসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে, হলে কেমন হতো জন্ম মোদের নবীর যুগে, হলে কেমন হতো। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, मैं फिर से आप हज़रात का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ पूरे मदरसे की तरफ से, और एक ऐलान भी ये करता हूँ कि जो हज़रात अभी भी खाना तनाउल नहीं फरमाए हैं वो मकबूल भाई के घर चले जाएं,
اور جو طلباء کی طرف سے طلباء کے گارجن ہیں جو لوگ آئے ہیں وہ ہمارے مدرسے کی مسجد کے اوپر اٹھ جائیں، وہاں کھانے کا انتظام ہے۔ اور بھگوان پور سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے مقبول بھائی کے یہاں کھانے کا انتظام ہے، آپ حضرات کھانا تناول فرما لیں۔ بہرحال دوست بزرگوں، اب ہم ہمارے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے مہمان مکرم، مہمان خصوصی جو بہار سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، اور پہلی دفعہ ہمارے مدرسے کے لیے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو ہمارے لیے نجات کا فیصلہ عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں ان کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد مصور علی صاحب قاسمی تو اس وقت جلوہ افروز ہیں، آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ امید ہے آپ حضرات مجلس کا ادب اور ایک عالم دین جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ حضرات ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے بیان کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے ہیں حضرت مولانا مصور علی صاحب قاسمی جو بہار سے تشریف لائے ہیں، بیان سماعت فرمائیں۔ پہلے سے کہنا چاہیے نا، پہلے سے کہنا چاہیے نا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد
وقال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام مدحت محمدا بمقالتی ما ام مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. حضرات گرامی، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں، فخر رسول ہیں، سید السبل ہیں، جنت کے پھول ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو نبیوں کا سردار بنایا، نبیوں کا امام بنایا، اور اللہ نے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اس عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس خطے میں پیدا فرمایا، جس علاقے میں پیدا فرمایا، اس علاقہ کا نام جزیرۃ العرب ہے. اور جس قوم میں پیدا فرمایا، جن لوگوں میں پیدا فرمایا، ان کی زبان عربی ہے اور عربی تھی. آج آپ کے سامنے پہلے دو باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو جزیرۃ العرب میں کیوں مبعوث فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آخری نبی کو، سردار انبیاء کو اہل عرب میں کیوں پیدا فرمایا، اس میں کیا حکمتیں ہیں. پہلی بات سمجھیں کہ جزیرۃ العرب کا جو علاقہ ہے، جزیرہ کہا جاتا ہے ایسے خطے کو، ایسے علاقے کو
زمین کے اس ٹکڑے کو جس کے چاروں طرف پانی ہو اسے جزیرہ کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ اسے دیپ کہتے ہیں، اردو زبان میں اسے ٹاپو کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض علاقے ہیں ساگر دیپ، تو وہ دیپ کہا جاتا ہے، اسی کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا فرمایا، مکہ جزیرۃ العرب کا ایک حصہ ہے۔ عرب کا جو علاقہ ہے، جس علاقے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علماء نے لکھا ہے کہ اس خطے کے 3 طرف پانی ہے، صرف ایک طرف کا حصہ زمین کے دوسرے حصوں سے ملتا ہے۔ گویا 3 طرف پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے جو زمین کے دوسرے حصوں سے اس خطے کو ملاتا ہے۔ اسی لیے اس علاقے کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ وہ پورا جزیرہ نہیں ہے، کیونکہ پورا جزیرہ اس وقت بنے گا جس کے چاروں طرف پانی ہو، چونکہ وہاں 3 طرف پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے، اس لیے اس علاقے کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر کو جزیرہ نما خطے میں کیوں پیدا فرمایا، کیوں مبعوث فرمایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کا علاقہ پوری کائنات کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو درجہ، جو مقام انسان کے بدن میں دل کا ہے۔ ہمارا جو دل ہے وہ لٹکتا رہتا ہے، ہمارے جسم سے اس کا تعلق ایک طرف ہے، باقی 3 طرف ہمارے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا جو دل ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو لٹک رہا ہے، جسم سے اس کا ایک کنارہ ملتا ہے، باقی 3 طرف کا کنارہ ہمارے جسم سے نہیں ملتا۔ یہی مقام، یہی حیثیت اور یہی درجہ جزیرۃ العرب کا ہے کہ جزیرۃ العرب کا علاقہ دنیا کی آبادی سے اور دنیا کی دوسری زمین سے ایک طرف سے ملتا ہے، باقی 3 طرف سے نہیں ملتا۔ گویا جزیرۃ العرب پوری کائنات کے لیے وہی مقام رکھتا ہے جو مقام ہمارے دل کا پورے جسم کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے دل کا جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ سنو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پورا جسم کا ہر عضو بگڑ جاتا ہے۔ اور آگے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، سنو گوشت کا وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ دل ہمارے پورے جسم کا سردار ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل اگر بہتر ہو تو اس انسان کا پورا جسم بہتر ہوتا ہے۔ اگر دل میں صلاح و فلاح ہو، دل میں نیکی کا جذبہ ہو تو انسان کے جسم
جسم کے ہر عضو سے اچھے کام صادر ہوتے ہیں، اور اگر دل میں خرابی ہو، دل میں فساد ہو، تو انسان کا پورا جسم بگڑتا ہے۔ پھر انسان کے اعضاء سے صحیح کام صادر ہونے کے بجائے، نکلنے کے بجائے گناہ کے کام صادر ہوتے ہیں، گناہ کے کام وجود میں آتے ہیں۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی جا رہے ہیں، بیان سن لیں، تقریر سن لیں، لاکھ ہم خطاب سن لیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ہمارے دل میں فساد پیدا ہو چکا ہے، جس نے ہمارے پورے جسم کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، فساد میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب میں پیدا فرمایا، کیونکہ جزیرۃ العرب کا علاقہ پوری کائنات کے لیے دل کا درجہ رکھتا ہے۔ اور غور کریں، جب جزیرۃ العرب کا علاقہ بہترین علاقہ تھا تو اس وقت پوری دنیا کی حالت اچھی تھی، لیکن جب سے جزیرۃ العرب کے علاقے میں یہ عیاش حکمراں آئے، جب سے یہ دین کو بیچنے والے اور غیروں کی غلامی کرنے والے حکمراں آئے ہیں، تب سے پوری دنیا میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ جزیرۃ العرب کی خرابی ہے۔ دل خراب ہو چکا ہے، اس لیے دنیا کا ہر خطہ خراب ہو رہا ہے۔ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے وہاں کے حکمرانوں کی عیاشیاں، اور وہاں کے حکمرانوں کی وہ مال سے محبت، دنیا سے محبت، اور دین سے دوری، اور دین کے نام پر عریانی، فحاشی۔ آج اس کا اثر ہے کہ پوری دنیا میں فحاشی، عریانی پھیل رہی ہے۔ وہاں عورتوں کو آزاد کیا جا رہا ہے تو پوری دنیا میں عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں مبعوث کرنے کی، اور یہ ہے حکمت۔ دوسری بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر کو اہل عرب میں پیدا فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ جزیرۃ العرب کا جو علاقہ تھا، وہاں پتھریلی زمین تھی، وہاں چٹیل میدان تھا، وہاں عام طور پر کھیتیاں نہیں ہوتی تھیں، وہاں کے لوگ کھجور کھایا کرتے تھے اور اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں میں علماء نے لکھا ہے کہ 3 باتیں موجود تھیں۔ وہاں کے لوگ سخت طبیعت والے تھے، جلدی کسی کی بات نہیں مانتے تھے، اور اگر مان لیتے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ تھی ان کی پہلی خوبی۔ اہل عرب کی پہلی خوبی یہی تھی کہ ان کے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ 2 ہی باتیں تھیں، نہ یا ہاں۔ کسی کی بات مانتے نہیں تھے، اور اگر مان لیتے تو جان تو دے دیتے تھے، قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وہاں مبعوث فرمایا، وہاں بھیجا، تاکہ اگر وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، اگر دین اسلام کے داعی بن جائیں، تو پھر موت تک یہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، موت تک یہ اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ تھی پہلی حکمت اہل عرب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی۔ دوسری حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے
کہ وہاں کا جزیرۃ العرب کا جو خطہ تھا، چونکہ وہاں عام طور پر کھیتیاں اور سبزیوں کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہاں کے لوگ مجاہدہ کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، وہ گرم علاقہ تھا، وہاں کے لوگ جفا کش تھے، مجاہدہ کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو وہاں بھیجا تاکہ اگر عرب والے مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لے تو دین کی دعوت لے کر، اسلام کی دعوت لے کر یہ دنیا کے خطے خطے میں جائیں گے اور کبھی مشقت سے، تکلیف سے یہ نہیں ڈریں گے، کیونکہ یہ مجاہدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ تکلیف و مشقت کو اٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے وہ کر دکھایا۔ صحابہ کرام اسلام کے ایسے داعی بنے کہ موت تو آ گئی مگر ان کا قدم پیچھے کی طرف نہیں ہٹا، ایمان و اسلام کی دعوت دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھی دوسری حکمت۔ اور تیسری حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہاں کے لوگ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان بڑی صاف تھی، فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، انہیں بات کرنے کا بہترین سلیقہ تھا، بات کرنے کا بہترین انداز تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو وہاں پیدا فرمایا تاکہ ہمارے نبی بھی فصاحت و بلاغت کے امام بنے، اور جب وہاں کے لوگ اسلام کے داعی بنے، ایمان کے داعی بنے، تو ان کی زبان صاف ہو تاکہ دنیا کے خطے خطے میں جا کر وہ اپنی زبان کو استعمال کر کے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دین کی باتوں کو، اپنے دل کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں، لوگوں کو سنا سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان حکمتوں کی وجہ سے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام نے وہ سب کچھ کر دکھایا، اسلام کے داعی بنے، ایمان کے داعی بنے، اور دنیا کے خطے خطے میں جا کر اسلام کی دعوت کو عام کیا، مشقتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی ان کا قدم نہیں ڈگمگایا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جزیرۃ العرب کا علاقہ، اسی طرح پوری دنیا کی حالت اور احوال کیا تھے، لوگ کیسے تھے، ہم نے بارہا سنا ہوگا اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، علماء نے بیان کیا ہوگا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ جو علاقہ تھا، چونکہ وہاں کے لوگ دنیا کے دوسرے ملکوں سے کٹے ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ جاہل تھے، اس لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے زمانہ جاہلیت کہنے کی وجہ ہے لکثرت الجہل، جہالت کی کثرت۔ اس زمانے میں لوگ لکھنے کو عیب سمجھتے تھے، پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کمال تو یہ ہے کہ اپنے دماغ میں محفوظ کر لو، کمال تو یہ ہے کہ زبانی یاد رکھو۔ اس لیے وہاں کے لوگ بڑے حافظہ کے مالک ہوتے تھے، انہیں اپنا نسب نامہ یاد ہوتا تھا، بلکہ علماء یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اتنے حافظہ کے مالک تھے، اتنا قوی ان کا حافظہ اور دماغ تھا کہ جانوروں کا نسب اور شجرہ کا انہیں علم ہوتا تھا۔ لیکن جہالت کی وجہ سے، علم و عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے تمام طرح کی برائیاں ان میں موجود تھیں، شقاوت، عداوت اور ظلم و جبر عام تھا، لڑنا مرنا، ایک دوسرے کو مارنا عام تھا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، پھر یہ لڑائی بہت زمانے تک چلتی
چلتی رہتی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بہت سی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے باغ میں ایک پرندے نے آ کر گھونسلہ بنایا، گھر بنایا، اور اس گھر میں اس پرندے نے انڈا دیا۔ دوسرے آدمی کا اونٹ اس کے باغ میں گیا اور اس کے درخت کا پتا کھایا، درخت کو حرکت ہوئی، وہ درخت ہلنے لگا، جس سے پرندے کا وہ گھونسلہ گر گیا اور وہ انڈا پھٹ گیا۔ جب درخت والے کو پتا چلا کہ میرے درخت پر ایک پرندے نے اپنا گھر بنایا اور انڈا دیا، لیکن فلاں کے اونٹ نے اس پرندے کے گھونسلے کو گرا دیا، اس کے انڈے ٹوٹ گئے، بس اتنی سی بات تھی کہ تلوار لے کر وہ نکل پڑے کہ کیا اس میں تو میری بے عزتی ہے، اس میں میری ذلت ہے کہ میرے درخت پر ایک پرندہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ چنانچہ دونوں طرف سے پھر لڑائی کا بازار گرم ہوا اور سالوں تک لڑائی چلتی رہی۔ سبب کیا تھا؟ کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، ایک ادنا سی بات۔ تو ایسے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اسے بتایا کہ ایک رب کی عبادت کرو، اسے بتایا کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، اور اسے بتایا کہ ان معبودوں کی پرستش نہ کرو، ان معبودوں کی عبادت نہ کرو، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو عام کیا تو جو لوگ دوست بنے ہوئے تھے وہ دشمن بن گئے، جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، اور جو اب تک صادق و امین کہا کرتے تھے اب وہ راستوں میں کانٹے بچھانے لگے، اب وہ جانی دشمن بن گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ دین مغلوب ہو، یہ دین دب جائے۔ اللہ نے اس دین کو تو سربلندی عطا کی ہے، اس دین کو اللہ غالب کرنے والا تھا، اس لیے تمام تر کوششوں کے باوجود کفار و مشرکین ناکام رہے اور اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن مکہ کے کفار و مشرکین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اب وہ صحابہ کرام کے بھی دشمن بن گئے، انہیں ستانے لگے، انہیں پریشان کرنے لگے، اور انہیں مختلف مصائب اور آلام میں مبتلا کرنے لگے۔ کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہیں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تو ہمارے نبی غمگین ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں، جس کا موجودہ نام مدینہ ہے، پہلے نام یثرب تھا۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہجرت کا عمل شروع کیا، اور صحابہ کرام نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی، اور جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوری آزادی کے ساتھ دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور پھر اسلام کا دائرہ بڑھنے لگا، اور پھر وہ ہوا، دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو پہلے ظالم تھے اسلام قبول کر کر عادل بن گئے، وہ لوگ جو پہلے دشمن تھے اسلام قبول کرنے کے بعد دوست بن گئے، اور وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی برکت سے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو صحابہ کرام جو پہلے اسلام قبول کرنے سے قبل جو ظالم تھے، جو وحشی تھے، جو لڑتے تھے، جو عداوت
اور شقاوت میں مبتلا تھے، مگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے اور اسلام نے اور دین کامل نے، ایمان نے ان کی ایسی تربیت کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ دنیا کے راہنما بن گئے، وہ دنیا کے